بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین مکرم، گزشتہ کل 26 نومبر 2023 تھی، اور 26 نومبر نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا کہ جس میں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے درمیان خود ساختہ کسی ایک تیسرے فرد نے خود ساختہ مناظرہ جو ہے وہ طے کروا دیا تھا، اور اس چیز کو مفتی صاحب نے بھی قبول کر لیا ایسے خود ساختہ چیلنج سمجھ کے، اور 1 مہینہ اس کی پبلسٹی ہوتی رہی، اور 1 مہینے کے بعد مفتی صاحب جو ہے وہ کل جہلم تشریف لے گئے۔ حسب سابق حسب روایت انجینئر صاحب نے ان کا داخلہ نہیں ہونے دیا، یا انہوں نے اپنے شرائط کے تحت اندر آنے کی اجازت دی، مگر وہ شرائط مفتی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو منظور نہیں تھی، جس وجہ سے وہ نہیں گئے۔ اس کو پوری قوم، پوری امت جو ہے وہ چاہے جس بھی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق تھا غور کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور ایک بے چینی سی کیفیت جو ہے وہ دلوں میں برپا تھی کہ آیا کہ 26 نومبر کو کیا ہونے لگا ہے۔ تو جناب 26 نومبر کو مفتی صاحب تشریف لے گئے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ مناظر اہل سنت ہیں، بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، دیگر تمام مکاتب فکر کے ساتھ، اور گاہے بگاہے ان کے جو علمی نکات ہیں وہ بھی پروگراموں کی صورت میں، محفلوں کی صورت میں لوگوں کے گوش گزار کرتے ہیں، اور جس کی تائید اور جس کی تعریف انجینئر صاحب نے اپنے مختلف ویڈیوز میں کر رکھی تھی، اور وہاں پہ یہ موصوف پہنچ گئے۔ میرے خیال میں یہ ان کا جانا اور انجینئر صاحب کا نہ بلانا دونوں اپنی اپنی جگہ پہ غلط ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ کوئی مناظرے کی انویٹیشن نہیں آئی تھی، اور نہ کسی نے بلایا تھا، یہ خود ساختہ ہی کسی نے گھاڑ لیا۔ مناظرہ تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ چیلنج کرے، جبکہ 20 ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں انجینئر صاحب نے مناظرے کا چیلنج ہر مکتب فکر کے ذمہ داران کو کیا، لیکن جو مناظر ہے اس کو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں آیا کہ اس کے پاس اہلیت ہے بھی مناظرہ کرنے کی یا نہیں ہے، کیونکہ مناظرے کی جتنی بھی تعریفیں ہیں، اگر مناظرے کے لغوی معنی اور تعریفوں پر غور کیا جائے تو اس میں ایک تعریف ایسی بھی ہے کہ جس میں تعریف کرنے والا لکھتا ہے کہ مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، کہ مناظر ایسے ہوں دونوں جو دونوں علم میں مساوی ہوں۔ میرا سوال ہے یہ مفتی صاحب سے کہ آپ چلے گئے، کیا آپ نے ان کو اپنے مساوی مان لیا ہے؟ آپ وہاں چلے گئے، کیا آپ نے تساوی علم کا پاس رکھا، یا آپ نے ان کو اپنے علم کے مساوی مان لیا؟ اپنے مساوی مان لیا، کیا آپ نے یہ مان لیا کہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مان لیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر کس مقصد کے تحت، کس غرض سے آپ وہاں تشریف لے گئے؟ یہ تو یوں ہو گیا کہ جیسے مشہور باکسر محمد علی صاحب کو ہمارے پاکستان کے ایک فیک پہلوان خان بابا کے ساتھ ان کا مقابلہ کرا دیا جائے، اور یہ خان بابا محمد علی سے لڑنے پہنچ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب آپ کس حیثیت سے وہاں چلے گئے؟ اور جب آپ وہاں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ اخلاقی طور پر انجینئر صاحب کو اپنے دروازے کھول دینے چاہیے تھے، آپ کا استقبال کرتے، آپ کو اکرام کے ساتھ بٹھاتے، اور پھر کہتے
کہ ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، ہم میں اہلیت نہیں ہے، یا پھر وہ تیاری کا ٹائم مانگ لیتے کہ بھی میں تیاری کروں گا پھر کر لوں گا، کیونکہ ان کا بھی ایک حلقہ ہے، جو لوگ ان کو سنتے ہیں، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جبکہ جتنے بھی درد دل رکھنے والے اہل سنت کے حضرات ہیں وہ انجینئر صاحب کو صرف اور صرف ایک یوٹیوبر کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب یوٹیوبر ہیں اور وہ اپنا کنٹینٹ بیچ رہے ہیں، اپنا کنٹینٹ دنیا کو دکھا رہے ہیں اور دنیا ان کا کنٹینٹ دیکھ رہی ہے اور ان کو پسند کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بھی ایک جیسے ٹیک کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں جو مختلف موبائلز کی ان باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مشینری کی ان باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ایک چیز لانچ ہوتی ہے جو اس کو بڑھا چڑھا کر وہ اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، ویوز لیتے ہیں، اپنے ریویوز دیتے ہیں، اس کے اوپر کا کوئی ورژن جب لانچ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ پچھلا بھول جاتے ہیں۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب بالکل ایسے ہی ہیں، علم تو ان کے پاس ہے نہیں، ایک روایت پڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنے دماغ میں اس کا کوئی خاکہ بنا لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو اور اپنے فالورز کو، اسٹوڈنٹس کو وہ بیچ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنا کنٹینٹ سمجھ کے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، پھر ایک اور روایت پہ جاتے ہیں، جبکہ وہ روایت جو وہ سابقہ بیان کر چکے ہیں بالکل اس کے تصادم میں ہوتی ہے، تو وہ اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کے ساتھ تطبیق کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی۔ تو انجینئر علی مرزا اس کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ پچھلی اپنی ساری کی گئی باتیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ جو بندہ اس نہج کا ہو، اس سیکٹ سے اس کا تعلق ہو، وہ صرف یوٹیوبر ہو اور صرف اپنی ویورشپ کے لیے، اپنے ناظرین کا جو حلقہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کا حلقہ بڑھانے کے لیے وہ مختلف منجن بیچتا ہو، مختلف چیزیں، مختلف روایتیں جو اس کی سیاق کے ساتھ اس کا سباق مطابق ہی نہیں ہے، مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے، تطبیق بھی نہیں ہے، وہ دیتا ہو، آپ ایسے بندے کے پاس چلے گئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بہرحال ہمیں آپ کا یہ جانا معیوب لگا ہے، ایسے بندے کے پاس جانا اور ایسے بندے کو اتنی اہمیت دینا میرے خیال میں یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا، لیکن آپ چلے گئے۔ خیر، اب جو کرنے کا کام ہے، اب جب آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں جہاں آپ کی ویورشپ میں مفتی صاحب، جہاں مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویورشپ میں اضافہ ہوا ہے، وہاں انجینئر علی مرزا صاحب کی ویورشپ میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے سامنے نہ آ کر بھی بہت اچھا فیصلہ کیا، یہ بولڈ فیصلہ تھا کہ کیونکہ میدان سے بھاگنا بھی جمع مردی ہے، وہ جمع مردی میں شمار ہوتے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں لڑ سکتا ہوں بھائی، میں نے ہڈی پسلی نہیں توڑوانی ہے، وہ بھاگ گیا، لہٰذا وہ بالکل اس کا فیم بھی ویسا ہے، اس کی مشہوری بھی ویسی ہے، وہ ویسا کا ویسا انجینئر علی مرزا ہے اور اس کا وہ اپنے بیانیے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کیوں چلے گئے؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ وہ بیٹھ کے آپ کو للکارتا ہے، آپ بھی اسی پلیٹ فارم کا سہارا لیجئے اور اس کا آپریشن کیجئے اور فتوے جاری کیجئے، آپ گرفت کیجئے۔ فتوے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پہ بھی لگے، رشید گنگوہی صاحب پہ بھی لگے، لگائیے اس پہ فتویٰ، دیجئے فتویٰ، پبلش کیجئے۔ ترسیل مواد کا جو ذریعہ تھا وہ محدود تھا، اور اب ایک سیکنڈ میں انجینئر صاحب نے بات کی اور دوسرے سیکنڈ میں میرے تک پہنچ گئی، آپ تک پہنچ گئی، ان کی ویورشپ تک پہنچ گئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کو اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ جس طرح انجینئر صاحب بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، صرف وہ ہوتا ہے ان کا حوالہ ٹھیک ہوتا ہے، کنٹینٹ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، وہ جو روایت پڑھتے ہیں اور اس کا جو نمبر بتاتے ہیں، وہ جو حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ پچھلا جو حوالہ دے چکے ہو تو اس کو بھول جاتے ہیں کہ بھی میں نے پہلے کیا بات کہی تھی۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ شائع کوئی نہیں ہے، تو انجینئر صاحب شائع کوئی نہیں تھے، آپ نے آج جا کر اس کو ایک شائع بنا دیا ہے۔ اب لوگ اس کو دیکھیں گے، جو آپ کی ویورشپ ہے وہ بھی اس کو دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے سادہ عام فہم آپ کی ویورشپ، آپ کے فالورز، آپ کو دیکھنے والے، آپ کو سننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، ہو سکتا ہے اب وہ
ان کو سنیں، ان کی باتیں ان کو اچھی لگے، کیونکہ مرزا صاحب کا ایک وتیرہ رہا ہے جو میں نے ان کو دیکھا ہے، سالوں سے ان کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں۔ انجینئر صاحب کا ایک وتیرہ ہے، وہ سیم ٹائم پہ ایک فرقے کی اچھی باتیں لیتا ہے، ایک مسلک کی اچھی باتیں اڈاپٹ کرتا ہے، لیتا ہے اور ان کو اچھے انداز میں ایڈریس کرتا ہے، گویا کہ وہ اس فرقے کی، اس مسلک کی وہ تعریف کر رہا ہو۔ جبکہ اسی ٹائم، سیم ٹائم میں جب وہ ایک فرقے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، مسلک بریلویہ کی اگر وہ تعریف کر رہا ہے، وہاں ان کی کسی ہستی کی تعریف کر رہا ہے، تو سیم ٹائم پہ دوسرے مسالک پہ وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے، مسلک بریلویہ کے عام فہم لوگ کہتے ہیں ہاں انجینئر تو اچھا بندہ ہے، یہ ذہنی طور پہ بریلوی ہے، لہٰذا اس کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے اس کی ویورشپ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے فالورز میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر چلتے چلتے کیا ہے، وہ دوسرے مسلک کے کسی ایسے مسئلے کو اٹھائے گا جو ان کو اس مسلک والے لوگوں کو اچھا لگے گا، اور اسی کی آڑ میں وہ دوسرے مسالک پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے وہ تمام مسالک پہ حملہ آور ہوتا رہتا ہے، کبھی بریلویت پہ، کبھی دیوبندیت پہ، کبھی اہل حدیثوں پر، کبھی اہل تشیع پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا وتیرہ یہ ہے، اور یہی اس کا طریقہ واردات ہے، اور اسی طریقے سے وہ گریب کرتا ہے، کبھی بریلویت سے بندے لیتا ہے، کبھی دیوبندیت سے لیتا ہے، کبھی اہل حدیثوں سے لیتا ہے، کبھی اہل تشیع سے لیتا ہے، یوں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ان کے اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ طریقہ اختیار کیجیے۔ تو اب آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ کی ویورشپ ہے، آپ کی فالورشپ ہے، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو آپ کی بات کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، تو آپ اسی پلیٹ فارم کو، جس پلیٹ فارم پہ وہ بیٹھا ہے، اسی پلیٹ فارم کو استعمال کیجیے اور اس کا مقابلہ کیجیے اور اس کا رد کیجیے، فتوے دیجیے، پھر جا کر بات بنے گی۔ اور آپ انتظامیہ کا سہارا لیں، وہ لیتا ہے، آپ بھی لیں، آپ اس کو بین کروائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہو گیا بین انڈیا سے، وہاں پہ وہ نہیں ہوتے ہیں، کہاں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، کہاں ان کا سلسلہ، کہاں ہے وہ چیز؟ تو یہ کیا شے ہے ان کے سامنے، ان کی کیا ویورشپ تھی، ان کی کیا ٹی آر پیز تھیں؟ تو وہ بندہ اگر منظر سے غائب ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ کیجئے، رد کیجئے، اپنی محافل میں بتائیے، اپنی مساجد میں بتائیے، اپنی ویورشپ کو بتائیے، اپنے فالورز کو بتائیے، لیکن وہاں پہ ہم خاموش ہیں، وہاں پہ ہم کچھ نہیں کرتے، اس کا رد نہیں کرتے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب تب اہمیت نہیں دیتے تو اب جب دی ہے تو بھی آپ نے اس کی معاونت کی ہے، اس کی اعانت کی، آپ نے تعاون کیا اس کے ساتھ، اس کی ویورشپ اب بڑھے گی۔ آپ نے اگر اس کو روکنا ہے تو ابھی وقت ہار پہننے کا نہیں آیا، ابھی وقت اپنے اوپر پھول برسوانے کا نہیں آیا، بلکہ آپ نے اس کی پبلسٹی میں اس کا تعاون کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا آج آپ وہی پلیٹ فارم اپنائیے جس پہ وہ بیٹھ کے واردات کرتا ہے، آپ اس کی واردات کا رد کیجئے، آپ اس کی واردات کی روک تھام کے لیے کچھ ایسا کردار ادا کر جائیے، اس کے خلاف فتوے دلوائیں، اس کے خلاف آپ مہم چلائیں، اور لوگوں کو جو ان کی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں ان کو کچھ ایسا مواد دیجئے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تب تو جا کر آپ کی بات بنے گی۔ یوں نہیں، یوں وہ جس طرح پروان چڑھ رہا ہے وہ چڑھتا جائے گا، وہ ترقی یوں ہی کرتا جائے گا، اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس کی ویورشپ میں بھی، اور اس کی فالورشپ میں بھی، اور اس کی اسٹوڈنٹس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم یوں ہی منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر امت کا درد ہے تو پھر اس مسئلے کو سیریس لیجئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایک بھائی کراچی سے تشریف لے آئے، آپ راولپنڈی سے تشریف لے آئے، جہلم میں اکٹھے ہو گئے، اور ایسی مہم کے پیچھے آپ لگ گئے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ 20 بار جب آپ نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی، اس کے بعد درجنوں بار اس نے کہا جی 26 نومبر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ کا آنا نہیں بنتا تھا۔ اب پھر جب آپ آ گئے ہیں، آپ نے اس کی پبلسٹی میں اضافہ کیا ہے، اب جس طرح اضافہ کیا ہے اس کا سدباب بھی ویسے کیجیے، اس کو روکیے، اور وہی پلیٹ فارم اور عدالتیں
انتظامیہ اس کو انوالو کیجئے، اس کو شامل کیجئے وہاں پہ۔ کیا مرزا قادیانی پہ نہیں چلا تھا مقدمہ؟ مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ نہیں چلے مقدمے؟ تو وہ عدالتوں میں نہیں ہوئے پیش؟ ان کو بلائیے عدالتوں میں، وہاں پہ جھوٹا کیجئے، ان کے اوپر کیس کیجئے، آپ جھوٹا کیجئے، وہاں پہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیجئے، اور کوئی آپ کو سننے والا تو ہو۔ یہاں آپ جو مناظرہ کرنے آ گئے، اور یہ بھی ایک ویورشپ کا کمال تھا کہ صرف کیمرے لے کے آئیں گے۔ بھئی اگر آپ نے مناظرہ کرنا تھا تو جو مناظرے کی شرائط تھی، کوئی مناظر تو ہو جو اس کو دیکھے تو صحیح، اور جو مناظر ہوتا ہے تو اس کی اہلیت کہاں ہے؟ آپ نے مجھے بھی مناظر بنا لیا، زید، عمر، بکر، سب کو آپ نے مناظر بنا دیا کہ میں سنوں اور میں فیصلہ کر لوں، وہ سنے وہ فیصلہ کر لے، وہ سنے وہ فیصلہ کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے مناظرہ۔ آپ مناظر ہو کہ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ آپ کے مساوی نہیں تھا، آپ نے اس کو اہمیت دی، اور دوسرا آپ کے پاس مناظر بھی نہیں تھا جو کم از کم فیصلہ تو کرے کہ کس کے حق میں ہے، کس نے سچ بات کی ہے، کس نے سچ بات کی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں مسلک اہل سنت پہ انجینئر علی مرزا کا احسان ہے کہ وہ مناظرے میں پیش نہیں ہوا، اس نے آپ کے لیے دروازے نہیں کھولے، ورنہ یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا نتیجہ کوئی نہیں آنا تھا، پھر وہی بات ہوتی، پھر بات وہی تھی جہاں پہ ابھی کھڑی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس چیز پہ غور کیجیے اور اسی کے پلیٹ فارم پہ جا کے اسی کو جواب دیجیے۔ جو پلیٹ فارم وہ یوز کرتا ہے، اس کا پلیٹ فارم وہ اکیڈمی نہیں ہے جہلم والی، اس کا پلیٹ فارم یہ سوشل میڈیا ہے، جہاں سے بیٹھ کے وہ وارداتیں کرتا ہے، اور آپ بھی اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے، یہ بھی مناظرے کی ایک شک ہے کہ جو وہاں پہ ہے جس کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہے، تو آپ بھی وہی والا پلیٹ فارم استعمال کریں، تساوی ہو، مساوات ہو، تو پھر تو ہے آپ وہاں سے جواب دے، وہ وہاں سے جواب دے، آپ اس کو کسی عدالت میں بلائیں، کسی جج کے سامنے پیش ہوں، جیسے قادیانی مرزا قادیانی پہ جیسے مقدمہ ہوا، اس پہ مقدمہ کرے، اس کو بلائیں، وہاں پہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، وہاں سے اس کو بین کروائیں، پھر تو ہے بات۔